पंजाब में हम जा रहे हैं, हमें चूँकि वकील हूँ मुझे तमाम चीज़ों का इल्म है कि वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन चूँकि उनके ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस बनाएंगे 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉकेड की, आंसू गैस या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो वो पर्चे जो हैं वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई और भी अगर ये दफ़ा डालना चाहें बगावत का जो अमूमन मेरे ख़िलाफ़ डाल रहे हैं उसको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अदालतों से भी रजू करूँगा, बैक वक्त जहाँ जहाँ भी जाऊँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर कहते हैं कि हमारी ये जो जहद पुरअमन है, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपना पैगाम पार्टी का जो है वो वर्कर के ज़रिए पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस पे किसी को बरा फरोख्त होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे लेटर जारी किया हुआ है, सुपीरियर कोर्ट ने बार बार हिदायत दी हुई है। लिहाजा एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं, हमारी शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पे उन्होंने मुझसे रजू किया, खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज़ करें। हमारी लीगल टीम बाद अज ट्रायल खान साहब से मिली, हमारी तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। खान साहब जो हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं, हौसला उनका बुलंद है और पूरी इस्तेकामत के साथ तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने अदालती कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जो पेशरफ्त हैं, उस पे थोड़ी सी उन्होंने खफगी का इज़हार किया कि पेशरफ्त तेज़ नहीं है और तारीख़ें बड़ी लंबी लंबी मिल रही हैं। खान साहब के साथ जो है पार्टी के अमूर पे और पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में कन्वेंशन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये पैगाम दिया है कि पश्तूनों ने जिस अंदाज में डट के खड़ा हो के खान की जो पैगाम है उस पे लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पाकिस्तान को एक मुस्बत पैगाम किया है और हकीकी आज़ादी के लिए और वोट की जो इज़्ज़त है उसको इससे कबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जदोजहद 8 फरवरी तक जारी रखनी चाहिए। जब 8 फरवरी आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जोश व खरोश से न कि सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करें, क्योंकि खान साहब इस पे ज़ोर दे रहे थे कि सिर्फ अददी बरतरी या आवाम का जो जमगट्टा है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने ये यकीनी बनाना है कि वोट जो है वो सही अक़दार को मिले। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे उन तक आपके वोट की सही रसाई जो है वो इस पूरे काज या मिशन का मकसद है। उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज़ कर रही है और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज़्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो ज़रूरत है और जो खान का
واحد کاز ہیں اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں, جبکہ بلوچستان کی کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15, 16, 17 کو ہم ارنائی, پشین اور ذوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں. اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا. اب آپ کے اگر کوئی سوال. آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جغرافی ہے, جو صورتحال وہ بہت مختلف ہے. آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا. پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. پنجاب کی لیڈرشپ تو یہیں اڈیالہ مقیم ہے, تو یہ کون لیڈ کرے گا؟ خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. پنجاب کی یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے. باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے. اب 95% ہماری قیادت جو ہیں باہر آ چکی ہیں. انشاءاللہ ہمیں 15 دن جو ہے بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے, مار کٹائی بھی ہوگی, پکڑنے کی کوششیں بھی ہوں گی, شاید پکڑ بھی لیں, لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا. اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پنجاب خان کو سمجھ رہا ہے, میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں. آپ پنجاب خود جائیں گے؟ جی میں خود جاؤں گا. آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو قانونی ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے, ان کی کارکردگی پر خفگی کا اظہار کیا ہے. نہیں, لیگل ٹیم کی خفگی نہیں, جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیش رفت پہ انہوں نے جو ہے خفگی کا اظہار کیا. نواز شریف کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی معیار ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا, پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی, تیار کی گئی, اور یہ ساری پلاننگ تھی. اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں, قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں, لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں, اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں. مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے میں, تو ادھر سے پولیس بھی پیچھے آ گئی. آج اس طرح ہوا کہ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی 15 پولیس والے کالی وردیوں میں, جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی, وہ جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی, جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا. اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں. میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی. خان صاحب نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا, حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے, آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے, لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی. تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے, انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا, جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی. سب نے احتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا. تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے, پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے, اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے, جو کہ ناممکن ہے. ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں, ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا, جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا, خان صاحب کے نوٹس میں لایا, اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا, اس سے ملک کی بدنامی ہوگی, اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں. مروہ صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں, وہاں پر کنونشن کو
وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے. صنم جاوید ہو, خدیجہ شاہ ہو, دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ نے کوئی قانونی رائے عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں. ہمیں چونکہ وکیل ہوں, مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے 144 کی خلاف ورزی, روڈ بلاکیٹ کی, آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی, تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں, اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے, ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں. اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے, سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا. لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اگریسو پالیسی تھی, احتجاج